یہ حالات ہے ہمارے. اور جب نعروں کی بات آتی ہے تو جوان کود کود کے نعرے لگاتا رہا. ربیع الاول شریف دیکھنا کتنے ڈی جے بجیں گے اور کتنے ڈانس ہوں گے اس میں. اللہ توفیق دے تو جلوس شرافت سے نکالنا میرے حضور کا. کئی ویڈیوز آپ دیکھو پچھلی اٹھا کر کے شڈے نکال نکال کے جوان ناچ رہا. سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں یار. یہ عشق ہمیں یہاں تو نہیں لے کے جاتا جدھر ہم چل دیے. ہم ایسے ڈگر پہ تو نہیں جانے والے تھے. آج ہم بدنام ہو گئے. اللہ خیر فرمائے. بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں. آج زندگی تو مشکل تھی ہی تھی لیکن لوگوں نے مرنا اس سے زیادہ مشکل کر دیا. مرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. غریب پہلے جینے کے بارے میں سوچتا تھا, مشکل ہوتی تھی زندگی, موت کو گلے لگا لیتا تھا. لیکن آج جانتا ہے کہ زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی, لیکن مر گیا نا تو آج کے یہ فضول خرچے, 1.5 کوئنٹل تیجوں میں چنوں کا پڑھا جانا, 3 4 بھگونے بریانیوں کے بننے, میرے بعد میرے بچوں پہ کیا گزرے گی. ہاں میرے سماج تو نے کیا ستم ڈھائے ہیں, کون سا ظلم نہ کیا گیا اس امت پر. ایک گاؤں کی کہانی ہے, نام نہیں بتاؤں گا, بعد میں لوگ شرمندہ ہوتے سامنے آتے تو. اور ہماری قوم تو اتنی اچھی ہے, نام بتا دو تو گاؤں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن ایک بات اشارتاً بتاتا جان چلوں گا. ایک بڑا غریب آدمی تھا, ابھی کی بات ہے مہینہ بھر پہلے کی. ابھی لاک ڈاؤن میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا, غربت کا مارا وہ انسان مر تو گیا. لوگوں نے, سماج کے لوگوں نے, اللہ اکبر, یہ بقرعید سے پہلی بات ہے, سماج کے لوگوں نے دباؤ ڈالا اس پر اور یہ کہا تھا کہ اگر 40ویں میں گاؤں کو کھانا نہیں کھلائے گا تو ہم تیرا بائیکاٹ کر دیں گے. اس غریب پر کیا نہ گزری ہوگی. آج کے سماج 40ویں کے کھانے کے لیے اپنے بھائی کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور ذرا سوچو تو سہی, جو دنیا سے گیا ہے وہ کس حال میں گیا ہے. اس غریب نے 40ویں کا کھلانے سے انکار کر دیا تو عید کے دن کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کے گھر فاتحہ تک میں نہیں گیا تھا. یہ ہمارے حالات ہیں. ہم کھانے کے لیے اتنے بڑے دل دادا ہو گئے ہیں, ہمیں تو مصطفیٰ کی عزت کا بھی لحاظ نہیں رہا ہے, آقا کے وقار کا بھی ہمیں خیال نہیں رہا ہے. اور یار کچھ تو حیا کیا کرو. غریبوں کا مال یہ نوچ کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے, غریبوں کا مال لوٹ کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کسی بندے نے 40ویں میں دعوت کر کے نہ کھلایا تو مجھے بتا کہ تو فاقے سے مر جائے گا یا تیرے گھر کے اندر تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے. کیوں اتنا ظلم امت پہ کر رہے ہو. 40ویں کا کھانا پہلی بات دعوت کے ساتھ جائز نہیں ہے. دوسری بات, اگر کوئی کھلا رہا ہے تو اپنی حیثیت سے کھلائے گا, جو اس کے بس کی بات ہوگی وہ کھلائے گا. ہم دباؤ بنا کر کے 40ویں کے کھانے کرتے ہیں. اللہ خیر فرمائے, اس امت کے حال پر رحم فرمائے. اس لیے مشکل ہو گیا کہ آج مرنا. آپ دیکھو تو سہی, اللہ اکبر, آتے ہیں فاتحوں کے اندر, اگر پاس کے بھی گھر جا کے کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہیں آ کے پیٹ بھر کے کھائیں گے. تم نے کبھی مرنے والوں کے گھر کی طرف نہیں دیکھا. آج میں اپنے سماج کے لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ادھر جنازے کی خبر نہیں آتی ہے, ابھی پتا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں دم توڑ دیا ہے, کب نکلے گی ایمبولینس, فلاں ٹائم پہ نکلے گی گاڑی لے کر کے, ابھی وہ وہاں سے چلا نہ کی ہے. ادھر 4 لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کتنی بریانی بنے گی, گوشت بنے گا کہ بریانی بنے گی, قورمہ بنے گا کہ اڑد چاول بنیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ میت نہیں ہوئی ہے, یہاں پہ ولیمہ ہو رہا ہے. کون کون سے حساب نہیں لگائے جاتے ہیں. او یار, تو نے کھانے کا حساب جوڑ لیا کہ تو نے دیکھا کہ جس کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے, بتا تو سہی یہ کتنے دن سے اسپتال میں تھا, کتنا پیسہ اس پہ لگا ہے, اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں, اللہ معاف فرمائے, آج ڈاکٹر نہیں رہ گئے ہیں, یہ بھی جلاد ہیں. کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگوں کو لوٹنے میں. پہلے ڈاکٹروں کو لوگ مسیحا سمجھتے تھے, لیکن آج ڈاکٹروں کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ یہ اتنی حرام خور قوم ہو چکی ہے کہ یہ بلا وجہ کے لوگوں کو ٹھگنے کے لیے مرنے کے بعد آکسیجن دے کر کے 3 دن ہاسپٹل میں رکھ کے لوگوں کا پیسہ لوٹا کرتے ہیں. او حیا کر, ایک دن تجھے بھی موت آنی ہے, ایک دن تجھے بھی قبر میں جانا ہے. اور تجھے کیا پتا ہے, جس کا باپ آکسیجن کے لیے لیٹا ہوا ہے, تجھے پتا اس کے پیچھے کتنے بچے ہیں, اپنے پیچھے یہ کس کو چھوڑ کے آیا ہے, اس کا گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے. اللہ اکبر, لوٹ کھسوٹ مچی ہے, کہیں انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے. میں کہتا ہوں, اگر آج بھی بھلائی چاہتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کا دامن تھام لو اور اتنا کہہ دو, میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں غنچہ بچاتا آنے والے. اگر اتنا کہہ دو گے تو خدا کی قسم تمہیں کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مصطفیٰ راضی ہو گئے تو سمجھو خدا راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر,
مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ محمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن سب کی بات نہیں، کچھ ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو صرف نبی کی محبت میں علاج کر رہے ہیں۔ جی بہت حق بات۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں ان کے نام بھی بتاؤں گا، ان کے پتے بھی بتاؤں گا، اور چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہیں، سڑک چھاپ جھولا چھاپ نہیں ہیں، بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر حضور کی امت کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ اور مجھے بتا، جس نے کسی نبی کے امتی کو غریب سمجھ کے فری دوا دی ہوگی، جب مر کے قبر میں آئے گا فرشتے حساب اور سوال کے لیے آئیں گے، فرشتے بعد میں آئیں گے، مدینے والا مصطفیٰ پہلے آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں وہ یار زمین کے اوپر اچھے کام کر جاؤ، اللہ کے بندو اچھے کام کر جاؤ۔ کتنے لوگوں کی زمینیں بک گئیں لیکن پھر بھی وہ بچا نہ پائے اپنے انسانوں کو۔ کئی ڈاکٹروں کی یہ رپورٹیں ہیں، بندہ گرا، چوٹ لگی تو 3 دن بے ہوشی کا انجیکشن دے کے آکسیجن میں رکھ رہے ہیں، لوٹ کے کھا گئے غریب کو، اور چوٹ کچھ نہیں ہے، نشے کا انجیکشن چل لیا ڈائریکٹ، تاکہ یہ آنکھ کھول کے اپنا حال نہ بتا دے۔ یہ تباہکاریاں ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ محفوظ رکھے ہاسپٹل سے مسلمان کو۔ آمین۔ اور لوگوں اگر بیماریاں آئے تو ان ڈاکوؤں کے پاس مت جانا، ورنہ یہ تمہارے گوشت کی بوٹی بوٹی بیچ دیں گے۔ اگر آفت آ جائے کسی نیک قرآن کے قاری کے پاس جانا، سورہ فاتحہ کی تلاوت پانی پہ کرانا، اور صبح شام پینا شروع کر دینا۔ خدا کی قسم MBBS کا انجیکشن وہ کام نہیں کرے گا جو قرآن کی سورہ فاتحہ تجھ کو شفا دے دے گی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے۔ اگر ہاں کوئی دیندار ڈاکٹر ہے تو جائیے اس کے پاس، ورنہ زندگی کی حویث لے کے لٹنے مت جانا۔ آج میں اپنی قوم سے پہلی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے حضور کی بہت ساری امت کی بیٹیوں کو اپنے آپ سے رو کے کہتے دیکھا ہے کہ جو کچھ تھا علاج میں چلا گیا، اب قرض اتنا ہے حضرت کہ قرض ادا کریں کہ بچوں کا پیٹ پالیں۔ جو زمین تھی وہ بھی بک گئی۔ اور یار کتنی جگہ پہ اللہ معاف کرے، اور یہ پیشہ بھائی میری گزارش ہے، مرنا ہے ایک دن کم سے کم حلال کے لقمے کھا کے مر جا، حلال کے لقمے کھا کے مر جا۔ کچھ مسلم ڈاکٹرز، غیر مسلموں کا تو دھرم ہی نہیں کوئی، ان کی مرضی انہیں جو کرنا ہے، لیکن میں اپنے مسلم بھائیوں سے گزارش کروں گا۔ آج ایک بات کہہ دوں، برا مت ماننا، میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں لیکن سچائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اگر ایسے نام ایک مسلم ڈاکٹر کا نام میں نے سنا، زمین کانپ گئی پیر کے نیچے کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بدن اب ساتھ نہ دے گا۔ جانتے ہو کون کون سا جرم نہ کرتے ایسے لوگ، اللہ اکبر، پیسے لے کر کے اگر شکم میں بچہ، ان علماء سے پوچھئے 110 120 دن 130 دن بچہ شکم میں ہو جاتا ہے، جسم میں جان پڑ جاتی ہے، اعضا بن جاتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ کچھ ڈاکٹروں کی یہاں تک رپورٹ ملی ہے کہ جو بچے دواؤں سے پیٹ سے ختم نہیں ہوتے ان کو پیٹ کے اندر ہی کینچیوں سے کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ مجھے بتا جس میں جان پڑ چکی ہے اس کا پیر کٹے گا تو اس کی چیخ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، اس کا بازو کٹے گا تو اسے درد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے بدن کے ٹکڑے کر کے یہ مسلم ڈاکٹرز نکالتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں خدا کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا تمہیں مصطفیٰ کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ کبھی سامنے اپنے بچے کو بیٹھا اور اس کا ایک پیر کا ایک انگلی کاٹ کے دکھا، اگر تو اس کی انگلی کاٹ سکتا ہے تو پھر میں سمجھوں گا واقعی تیرا جگر مضبوط ہے۔ اگر تجھے اپنے بچے کے پیر میں لگنے والی سوئی کے درد کا بھی تجھے گوارا نہیں ہو سکتا تو تجھے ادھیکار کس نے دیا ہے کہ جو بچہ بھی شکم کے اندر ہے تو اس کے ٹکڑے کر کر کے نکالے؟ یہ ادھیکار تجھے کس نے دے دیا؟ اگر نہیں سنتا ہے آ قرآن کے دامن میں آ جا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور یہ ان کی کہانی ہے جنہیں پیدا ہونے کے بعد مارا گیا ہے۔ وہ گریبان پکڑ کے پوچھیں گے بابا میری خطا کیا تھی، میرا قصور کیا تھا جو قتل کیا گیا؟ اور تو نے جسے پیٹ میں کاٹ دیا، جو اپنا درد بھی بیان نہ کر سکا، جو کھل کے رو نہ سکا، جو اپنی آہ بھی تجھے سنا نہ سکا، تو نے اسے پیٹ کے اندر مار دیا۔ جب خدا کی بارگاہ میں آئے گا تو بتا کون سا چہرہ لے کر کے آئے گا؟ رب تو یہ فرماتا ہے جو زمین پہ رحم نہیں کرتا، زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا ہے، میں بھی اس پہ رحم نہیں کروں گا۔ اور ایسے لوگ جو بے گناہوں کو قتل کریں گے، قیامت کے دن خدا خود نہیں پوچھے گا بلکہ خود
مقتول سے کہا جائے گا اس سے اپنا حساب خود لے. اللہ اکبر. جس سے رب نے رحمت پھیر لے اسے بچانے کے لیے کون آئے گا, اسے بخشنے کے لیے کون آئے گا. میں جانتا ہوں صاحب یہ وظیفے اپنی جگہ ہے, میں جانتا ہوں صاحب یہ تیجے اپنی جگہ ہے, مجھے پتا ہے شفاعت مصطفیٰ اپنی جگہ ہے, لیکن سن اگر ان کی امت کو تم نے دنیا میں آنے سے پہلے کاٹا تو یہ یاد رکھنا تجھے تیجے نہیں بخشوائیں گے, 40ویں نہیں بخشوائیں گے, 1000 برسیاں نہیں بخشوائیں گے. اگر چاہتا ہے مصطفیٰ کی رضا چاہنا تو کسی کی جان نہ لے, اگر جان جا رہی ہے آگے بڑھ جا, اپنی جان بچانے میں لگا دے. اگر یہ بچ گیا یقین جان کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حیا کرو, کون سا ستم نہیں ہو رہا ہمارے بیچ میں, پھر کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی, سوکھا پڑ گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا. ڈیزل مہنگا کرنا یہ گورنمنٹ کی اوقات نہیں یہ مہنگا کر لے, یہ عذاب ہے اللہ کا. اس نے بارشیں روک دی, تمہارے ذرائع اس نے مہنگے کر دیے تاکہ بدلو اپنے آپ کو. تو کون سا ستم ڈاکٹر نہیں کر رہے ہیں امت پر. اور بھائی پیٹ اپنی جگہ ہے, اگر کچی چھت میں بھی زندگی گزار لے گا تو کوئی تجھ پہ آ کر کے پہاڑ نہیں گریں گے, مگر کم سے کم حلال کی روزی حاصل کرو, حلال کی روزی حاصل کرو. حرام کھا کے تم نے بلڈنگیں بنا لی تو یاد رکھنا بڑے اچھے اچھے مر گئے آ کر کے, خود بنا کے مکان چلے گئے, دوسرے ان کے مکانوں میں راج کر رہے ہیں. اس لیے یا تو تجھے ہمیشہ رہنا ہوتا تو ہم کہتے تیری مرضی بھائی, حلال کا بنا لے یا حرام کا بنا لے, لیکن جب تجھے چھوڑ کے جانا ہے تو پھر حلال کا بنا, تاکہ تیرے جانے کے بعد جب دوسرے رہیں تو لٹھ تجھ پہ نہ پھرے. ورنہ یاد رکھنا تیری حرام کی کمائی پہ دوسرے عیش کریں گے اور سزا تجھے ملے گی. یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں حلال روزی کی طرف جائیں. اللہ کسی بھی مسلمان کو ان ظالم ڈاکٹروں کا محتاج نہ کرے. بیماریاں آئیں پرہیز شروع کر دو, دوائیوں سے زیادہ فائدہ اللہ پرہیز میں عطا فرماتا ہے. ہاں تم لوگ سوچ رہے ہوگے یہ مولوی شوگر کی دوا نہیں کھانے دے گا, یہ مولوی ہمیں دمے کا کیپسول نہیں لینے دے گا. ہاں لے لو دوا کیپسول, میں یہ انکار نہیں کرتا, لیکن میں بتا رہا ہوں جو زمانے میں ظلم ہو رہے ہیں بہت اچھا, پھر یہ کس کی سزا ہے.